دیر کوئی سوچ قدم کیوں روکے اب ہے کیا دیر کوئی سوچ قدم کیوں روکے کوئی بجرا کوئی کشتی نہیں بار دریا اور کسی بجرے یا کشتی کے بغیر استاد امراؤ بندو خان صاحب آخرت کی منزل کی طرف سدھار گئے۔ انتقال سے ایک دن قبل تک وہ حسب معمول ڈیوٹی پر ریڈیو اسٹیشن آئے۔ اپنے ساتھیوں، دوستوں، آرٹسٹوں اور ریڈیو کے عملے کے مختلف لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کی اور ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر چلے گئے۔ دوسرے دن فون پر اطلاع موصول ہوئی کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہیں اور ڈیوٹی پر نہیں آئیں گے۔ وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے اور اب کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ تو اس دار فانی سے کوچ کر کے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ لاگی میں تورے چرن لاگی میں تو چرن لاگی میں تورے چرن ہاں تورے چرن تورے چرن پیر خواجہ کے لاگی چرن پیر خواجہ لاگی چرن لاگے میں تورے چرن تورے چرن خواجہ قطب دل خواجہ قطب دل خواجہ معین الدین سب پیرن کے میں سب پیرن کے میں لاگی چرن لاگے میں تورے چرن تورے تورے چرن تورے چرن لاگے میں تورے چرن تورے چرن تورے چرن والیاں تورے چرن رے ماں پھا ماما ماما گا 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 رے رے باپ رے رے دھا دھا رے نی رے رے ماں پا نی نی سا باپ دھا ماں پرے پرے دھا رے رے سا نی سا سا نی سا سا نی سا رے نی سا پا سا نی سا پا دھا ماں پا رے ماں پا رے گا سا رے نی سا تورے چرن والیاں تورے چرن تورے چرن تورے چرن تورے
امراؤ بندو خاں مرحوم کی اچانک موت سے ان کے اہل خاندان کو جتنا بھی صدمہ پہنچا ہو کم ہے. وہ ایک مشفق بھائی، ذمہ دار شوہر اور بچوں سے بے پناہ پیار کرنے والے شفیق باپ تھے. مگر اس خاندان کے علاوہ ایک اور بہت بڑا خاندان موسیقی کے ناطے سے انہیں جاننے والوں، مداحوں، دوستوں اور ساتھیوں کا سوگوار خاندان ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں. اس خاندان کے بھی ہر فرد کی آنکھیں اشک بار ہیں. ان ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں میں اس بات کا رونا ہے کہ موسیقی کے انتہائی مشکل فن کا ایک ایسا بھرپور استاد ان میں سے چلا گیا جو سال ہر سال کی محنت، لگن، ریاض اور خاندانی روایات کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچا تھا جہاں کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں. اور دوسرے انگ مختلف ہمارے ہاں موسیقی میں 65 قسم کی تانیں ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں. گرہاؤ، چڑھاؤ، گراؤ، الٹا بل، سیدھا بل، چرخی پھرکی کی تار، جھولے کی تار، ڈولے کی تار، سپاٹ، تان بان، تان تلوار، ہاتھی چنگار، جھولے کی تار، ڈولے کی تار، کوئل کی کوک، غرض کے گھوڑے کی تار، رکا لگانا، اور 4 قسم کی گمک، کہری گمک اور دوہری گمک اور ڈیولی گمک اور کم گمک، یہ تمام قسمیں ہیں تانوں کی. اور ایک ہی گویا یہ ان تانوں پر ایسا حاوی ہے کہ جس کے نام سے تانے منسوب ہیں. ہم گائکی میں تن گاتے ہیں. تن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اتنے گانے کا انگ ہے وہ سرنگی کا انگ ہے. اور جن گویے جو سرنگی گاتے ہیں ان کے گانے میں تسلسل پایا جاتا ہے جسے تحریری گانا کہتے ہیں. سمجھے نا؟ مگر نہ آپ گانے سنتے ہیں کہ مختلف تاریں بس میں چاہے جہاں ٹوٹ جاتی ہیں بس یہ تانے مختلف. سرنگی جو بجاتے چلے آ رہے ہیں جتنے بھی اساتذہ گزرے ہیں، استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے سرنگی بجائی، استاد امیر خان صاحب نے سرنگی بجائی، غرض سے جتنے بڑے بڑے فنکار گزرے ہیں ان سب نے سرنگیاں بجائی. بے شمار آنکھیں، ان گنت آنسو، کاش کہ ان سب آنسوؤں کو جمع کر کے استاد امراؤ بندو خاں کی نظر کر سکتے. مگر چند آنسو، وہ چند آنسو جو ترجمانی کر رہے ہیں خاں صاحب کے بے شمار بچپن کے دوستوں، ساتھیوں، ایک ساتھ کام کرنے والوں، ان کی طرح کے عظیم سازکاروں اور گلوکاروں، ریڈیو کے عملے کے لوگوں پر مشتمل بہت بڑے خاندان کے احساسات و جذبات کی وہ اس پروگرام میں ہم نے چن لیے ہیں خاں صاحب امراؤ بندو خاں صاحب کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے. اور یہ 7 آنسو ہیں: سارنگی نواز واحد حسین خان، موسیقار غلام قادر خان صاحب، مشہور ستار نواز استاد کبیر خان صاحب، مایہ ناز گلوکار استاد فتح علی خان صاحب، سارنگی نواز حامد حسین خان صاحب، گلوکار اور موسیقار مہدی ظہیر صاحب، اور ملک کے نامور شاعر جناب تابش دہلوی صاحب کے بہت افسوس، اور اتنا زیادہ افسوس ہوا جیسے اپنا سگا بھائی. آج مجھے اس قدر افسوس ہے استاد کے مرنے کا، کیونکہ میرے ساتھ بہت وقت گزرا دہلی سے یہاں تک. بچپنے کے بہت اچھے ساتھی تھے میرے، بہت اچھے دوست تھے، ساتھ کھیلے کودے، اور استاد بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ملتے رہے آج تک ہمارے ساتھ. بہت کمال آدمی تھے. اور ایک مجھے ان کا گانا بجانا یاد ہے، کوئی سن 45 یا 44 کی بات ہے، دہلی میں چھوٹے غلام علی خان کے ساتھ اس نوعیت سے گائے. میں سمجھتا تھا کہ شاید استاد رہ جائیں گے، مگر یہ بچپنے کا واقعہ ہے استاد کی.
ایسے گائے کہ سبحان اللہ، برابری کی طرح بالکل ایسا نہیں معلوم ہوا کہ عمرہ خان کمزور ہے، کمال آدمی تھے. وہ جب بھی بیٹھتے تھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ سرنگی بجاتے ہیں، اور جب گانے بیٹھتے تھے معلوم ہوتا تھا گاتے ہی. پرسوں تک وہ ہمارے ساتھ رہے اور بہت اچھی طرح سب سے ہنستے بولتے، سب ساتھ اپنے اپنے گھروں کو چھٹی کر کے گئے. آپ بھی چھٹی کر کے گئے. اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ استاد کے ساتھ رات کو یہ نوعیت ہوگی اور استاد ہم سے آپ رخصت ہو جائیں گے سب دنیا سے. کسی بھی راگ یا راگنی کے متعلق اگر کوئی گفتگو چلی اس میں ان کا پورا ہاتھ ہوا کرتا تھا، اور ایک بہت اعتماد تھا ہمیں ان پر اس بات کا کہ اگر کوئی بات ہمیں نہ آئے تو ہمیں اس بات کا ضرور اعتماد ہو رہتا تھا کہ چلو خان صاحب عمرہ خان سے پوچھتے ہیں. آج یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں ایسا آدمی جو کہ سرنگی یا گانے کے متعلق دونوں ایک ساتھ پوچھا جائے کہ اس میں تو دوسرا آدمی ہمیں ایسا نہیں ملے گا. آج عمرہ خان صاحب کے افسوس میں بیٹھے ہیں. جہاں تک قابلیت کا تعلق ہے، بڑی پکی اور پختہ تعلیم تھی بندو خان صاحب نے انہیں دی تھی. سرنگی میں انہیں جن بازو پہ عبور تھا، آج کل اس قسم کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ میرا خیال ہے شاید ناپید ہی کہہ لیجیے. جو انقا ہے، مثلاً تار، پرن، آلاب، جوڑ، جھالا، ٹھوک جھالا، توڑے، لڑی گتھاؤ، لڑ گتھاؤ، لڑ لپیٹ، کرنتن، میر، سونت، جمزمہ، گمک، لرز، خلط، ان چیزوں پہ عمرہ خان صاحب کو عبور تھا. دھرپت ہے، خیال ہے، چترنگ ہے، ٹپا ہے، ٹھمری ہے، غزل وغیرہ، ان چیزوں پر بھی عمرہ خان صاحب کو بڑا عبور حاصل رہا. افسوس یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں ایسے لوگ جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں کہ ان کی کمی ہم پوری نہیں کر پائیں گے. رہا افسوس یہ آپ کو اور مجھے ہی کیا، موسیقی کی دنیا میں ظاہر ہے بر صغیر میں ہر جگہ افسوس کیا جائے گا اور ہمیں بھی بڑا افسوس ہے. ساچی کہتے ہیں ساچی کہتے ہیں گئے، ساچی کہتے ہیں گئے، ندنا ندنا جو گئے، ندنا جو گئے، ساچ کہتے ہیں رنگ، ساچ کہتے ہیں کون کسی کے آوے جاوے دانا پانی، قسمت لاوے یہی کہتے سب لوگ، یہی کہتے سب لوگ، ساچی کہتے ہیں
साची कहते हैं आरारोगे, साची कहते आरारोगे, साची कहते हैं आरारोगे, राजेगे 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 साची साहब, मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ है आज ये सुन के कि इतने अच्छे फनकार, आगे फनकार का अल्लाह रहम करे, यानी फनकार बड़ी मुश्किल से बनते हैं। दुनिया तो पैदा होती है और आते हैं जाते हैं, वो खुदा के काम है, मगर कुछ चीज़ें, शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कुछ याद रहती हैं। उनमें मैंने 2-3 चीज़ें जो देखी हैं जो बहुत कम यानी गाने वालों में पाई गई हैं। उसमें बात यह है कि हर आदमी बहुत अच्छा है, जो भी करता है अपने लिए बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। एक तो इंसान बड़े थे वो, और उनकी हंसमुख तबीयत इतनी कि क्या बात, और एक हर एक के साथ उनका मिलाप बड़ा खूबसूरत था। हम जब भी कराची आते थे हमसे वो बहुत प्यार से मिलते थे, और उनका बैठना, बातें बातें करनी मुझे वो भूलती नहीं है। अब रहा उनके फन का, फन उनमें से 2 चीज़ें जो बहुत कम होती हैं, गाना और सारंगी। सारंगी जो उनके घर की चीज़ थी, उनके वालिद साहब मुंदू साहब बेहतरीन सारंगी नवाज थे। एक अजाफा उन्होंने और किया, वो गाए भी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सुन के मैं सुनता रहा हूँ। गायक भी और बजायक भी। हाँ जी, गायक भी और बजायक भी बेशक। तो उनको मैंने लाहौर में अक्सर सुनता था, टीवी में उनके प्रोग्राम या रेडियो में। मैं कहा भाई सारंगी तो आप बजाते हैं। एक दफ़ा मैंने कहा कि हाँ साहब आप सारंगी बजाया करें, आप मजाक से मैंने कहा ऐसे। तो मेरा बड़ा मजाक था उनके साथ। मैं कहा आप सारंगी बजाएं, सारंगी आपके घर का काम है। अरे मैं जल गए हो हमसे, क्या हम जो गाते हैं तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? मैं कहा मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो हंस रहे हैं, हालांकि ये कितनी वो बात है। इतना मैंने ब्रॉड माइंडेड आदमी बहुत कम देखा है। मुझे यकीन कीजिए, मुझे वाकई हकीकत है कि मुझे बेहद ज़्यादा दुख हुआ है, और उस वक्त से मेरी तबीयत परेशान अब तक है। किसी से बात करने को तबीयत मेरी नहीं चाह रही। ज़बान को लुकरत होती है कि उमराव खां से जुदा हो गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे, और जो कहना चाहिए कि वो अपनी जात से एक अंजुमन थे। जिस महफिल में बैठते या 4 आदमियों में बैठते,
تو ہنستے اور اچھی اچھی باتیں کرتے، دوسروں کو بھی ہنساتے، خود بھی ہنستے. کبھی ہم نے انہیں مزمحل نہیں دیکھا. فنکارانہ صلاحیت ان کی، یعنی سارنگی میں بھی اور گانے میں بھی ایک منفرد مقام رکھتے تھے. وہ گاتے بھی بہت اچھے تھے، یہاں تک کہ مشکل مشکل تال بھی گاتے تھے. اکثر تال تلواڑے میں جب گاتے تو بہت خوش ہوتے وہ، کیونکہ یہ بہت مشکل اور بہت بڑا تال تھا، اور راگ کی صحت اور لے کی کاٹ تراش اس کو قائم رکھنا ان کا ایک خاص ذوق و شوق تھا. وہ ٹھمری بھی اور دادرا بھی بہت خوش اسلوبی سے ادا کرتے تھے. وہ بہت اچھے انسان تھے. ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے جس وقت ہم نے سنا تو ہمیں بہت رنج ہوا. اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. موت کتنا بھیانک نام، کتنا ڈراؤنا لفظ، لیکن کسی عظیم فنکار کی موت اسی لفظ کو حسین بنا دیتی ہے، جس کے آئینے میں اس کی شخصیت اور سنور جاتی ہے. آج جب ہم اپنے ایک محبوب ترین فنکار، ایک عظیم فنکار استاد امراؤ بندو خان کے بارے میں سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سامنے پھر رہے ہیں، اور ان کی اتنی خوبیاں کہ جو ظاہر ہے اس وقت بیان نہیں کر سکتا. ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد سے اس کا نام روشن ہو، لیکن لاکھوں میں کوئی ایسا باپ ہوتا ہے، ہزاروں میں، کہ جس کی یہ تمنا پوری ہو. استاد بندو خان مرحوم ان خوش نصیب باپوں میں سے تھے کہ جس کی واقعی یہ تمنا پوری ہوئی. شروع میں جب میں پاکستان آیا کموری میں تو یہ صرف اپنے آپ کو امراؤ خان کہتے تھے، لیکن استاد بندو خان مرحوم کی موت کے بعد انہوں نے صرف ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنے نام کی شکل یہ کی کہ استاد امراؤ بندو خان. واقعی امراؤ بندو خان اپنی ذات میں ساز و آواز، ان کی ذات میں ساز اور آواز دونوں ہم آہنگ تھے. کیسے کیسے انمول ہیرے سنگیت کی دنیا کے کراچی ریڈیو سے وابستہ تھے. استاد ظہوری خان، استاد للتا، استاد نتھو خان. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریڈیو کی وینا سے ایک ایک تار ٹوٹتا چلا گیا، اور استاد امراؤ بندو خان کی موت کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریڈیو کے تانپورے سے ہر تار ٹوٹ، آخری تار بھی ٹوٹ گیا. امراؤ بندو خان کی اچانک موت کی خبر سے یقیناً ہم سب کو رنج ہوا ہے. وہ ایک عظیم فنکار تھے اور ایک عظیم باپ کے بیٹے بھی تھے. وہ اپنے فنکاری کے علاوہ نہایت ہی اچھے اور بذلسند انسان تھے. ہر وقت خوش رہتے، لوگوں کو خوش رکھتے، باتیں بہت اچھی کرتے، اور کبھی ان میں کوئی غرور یا تکبر نہیں دیکھنے میں آیا. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ میرے ہم محلہ بھی تھے. دلی میں میں اور وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے. ان کے والد بندو خان صاحب اور ان کے عزیز و اقربا مثلا استاد چاند خان، استاد عثمان خان، یہ لوگ وہیں رہا کرتے تھے. میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں. یہ اپنے باپ کے نہایت چاہیتے بیٹے تھے. بندو خان صاحب سب سے زیادہ اپنی اولاد میں انہی کو چاہتے تھے، اور ان کی شروع سے یہ کوشش تھی کہ وہ بھی بندو خان ہی کی طرح ایک نامور شخصیت بنے. چنانچہ انہوں نے بچپن ہی سے ان کو سارنگی پر مشق کرائی، اور سارنگی کے ساتھ ساتھ انہوں نے گائکی میں بھی قدم رکھا اور اس میں بھی خاصا نام پیدا کیا. وہ اپنے ہم عمروں
یا اپنے ساتھ کے لوگوں میں یقیناً ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور میں نے ہمیشہ ہی دیکھا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی بھی، یا ان لوگوں کی جو اپنے فن میں نہایت ہی اعلیٰ اور اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کی بھی نہایت عزت کی. ہمیشہ کبھی انہوں نے کوئی غرور، کوئی تکبر ظاہر نہیں کیا. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مجھے جو کچھ آتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ریکارڈ ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ محفوظ ہو جائے، مگر اللہ کو، حالانکہ ان کی بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں لیکن اللہ کو نہ معلوم کیا منظور تھا، کیا مقصود تھا. بہرحال ان کی اچانک موت سے نہایت ہم لوگوں کو صدمہ ہوا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کا شعری مذاق بھی نہایت اچھا تھا. کسی کا اچھا شعر سنتے تو اسے یاد کر لیتے تھے اور اکثر سناتے کہ تابش بھائی سنیے، دیکھیے یہ شعر میں نے فلاں جگہ سنا، فلاں صاحب کی زبانی سنا، کیسا اچھا شعر ہے. بہرحال ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. استاد امراؤ بندو خان صاحب کے گھر پر ہر ماہ کے پہلے جمعے کو موسیقی کی محفل ہوا کرتی تھی، جس میں ان کے بے شمار شاگرد اور ان کے دوست احباب اور موسیقی کے شوقین اصحاب جمع ہوتے تھے. آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے. آج بھی خان صاحب کے گھر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے، مگر محفل موسیقی میں شریک ہونے کے لیے نہیں، بلکہ صاحب محفل کا آخری دیدار کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ اسے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے. استاد امراؤ بندو خان نے موسیقی کے فن کی جو خدمت کی ہے اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بے شمار لوگوں کو موسیقی کی تعلیم دے کر اس کے شوق کو فروغ دیا ہے. یہ کچی رہی نا، چلو تیسری. خان صاحب کا حسن اخلاق، گفتگو کرنے کا ان کا شیریں انداز، ان کی حاضر جوابی اور بزلہ سنجی بہت دنوں تک یاد رہے گی. موسیقی کا علم خان صاحب کو اپنے والد خان صاحب استاد بندو خان صاحب مرحوم سے ملا تھا. انہیں موسیقی کا کتابی علم بھی تھا اور عملی طور پر بھی اس فن میں انہیں پورا عبور حاصل تھا. Yeah.